نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ہم نے انشاءاللہ مخارج کا بیان سمجھنا ہے تاکہ عربی حروف تہجی اور اردو حروف تہجی کے اندر جو واضح فرق ہے اس کو ہم ایک ایک کر کے سمجھتے چلے جائیں۔ تو مخارج کسے کہتے ہیں؟ مخارج کہتے ہیں، مخارج مخرج کی جمع ہے، مخارج مخرج کی جمع ہے، اور مخرج کہتے ہیں حرف کے نکلنے کی جگہ۔ مخرج کسے کہتے ہیں؟ حرف کے نکلنے کی جگہ۔ اصول مخارج یعنی بنیادی طور پر وہ جز منہ کے وہ اجزاء جن کے ذریعے سے حروف کی ادائیگی ہوتی ہے وہ 5 ہیں۔ اصول مخارج حروف کے مخارج کے مواقع حرف کے نکلنے کی جگہیں کل 5 ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ نمبر 1 حلق، نمبر 2 زبان، نمبر 3 ہونٹ، نمبر 4 جوف دہن یعنی منہ کا خالی حصہ، نمبر 5 خیشوم ناک کا باسا یعنی ناک کا خالی حصہ۔ امید ہے کہ یہ اصول مخارج آپ نے جانے ہوں گے۔ حلق، زبان، ہونٹ، جوف دہن اور خیشوم، یہ 5 اصول مخارج ہیں یعنی بنیادی مخارج ہیں۔ پھر ان کی اور مزید تفصیلات ہیں جو انشاءاللہ ہم آگے دیکھتے ہیں۔ اب ہم ایک الگ ترتیب سے تختی کو دیکھنا شروع کریں گے۔ ایک ترتیب آپ نے دیکھی الف سے یا تک۔ اب جو ترتیب ہم اختیار کرنے جا رہے ہیں یہ امام جزری رحمہ اللہ نے اپنے مقدمۃ الجزریہ کے اندر اس کو نقل کیا ہے اور اسی ترتیب سے مخارج کو بیان کیا ہے۔ تو کوشش کریں گے اسی ترتیب پہ چلیں، اس کا بہت فائدہ ہے انشاءاللہ۔ اس جب ترتیب کو دیکھیں گے تو ہمیں یاد کرنا اور سمجھنا آسان ہو جائے گا کہ یہ ترتیب کتنی فائدہ مند ہے۔ تو حمزہ ہا، اس سے ہم ابتدا کرتے ہیں۔ حمزہ ہا ہم نے مخارج پڑھے، حلق، زبان، ہونٹ، جوف دہن اور خیشوم، 5۔ تو حلق سے ابتدا کرتے ہیں۔ حلق، حمزہ ہا، یہ حروف حلقی ہیں۔ یہ حروف اقصی حلق یعنی حلق کے نچلے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ حمزہ ہا، حمزہ ہا، حمزہ ہا، یہ حلق کے نچلے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ حمزہ زبر ا، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، ا ای او، اور اسی طرح سے ہا زبر ہا، ہا زیر ہی، ہا پیش ہو، ہا ہی ہو۔ امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہوگی، اور جن حروف کو تفصیلاً جاننے کی ضرورت ہوگی انشاءاللہ اس پر تفصیلی بات ہوتی چلی جائے گی۔ اس ترتیب کو آپ بس ہمارے ساتھ ساتھ چلتے چلے جائیں، انشاءاللہ بہت سارے سوال جو آپ کے ذہن میں ابھی آ رہے ہوں گے اس کے آگے اسباق کے اندر جواب آپ کو ملتے چلے جائیں گے۔ عین ہا، عین ہا، یہ حروف حلقی کہلاتے ہیں۔ جیسے کہ حمزہ ہا، ایسے ہی یہ بھی، یہ حروف وسط حلق یعنی حلق کے درمیانی حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ حمزہ ہا حلق کے نچلے حصے سے، عین ہا حلق کے درمیانی حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ عین ہا، عین جو ہے، عین با اعتبار شکل تو اپنے اردو میں مستعمل ہے، لیکن اس کی آواز اردو میں اس طرح سے ادا نہیں ہوتی۔ اب آپ دیکھیں عمران عین سے لکھا جاتا ہے لیکن ہم اس کو حمزہ سے عمران پڑھتے ہیں۔ اسی طریقے سے عمر، عمر، عمر کوئی بھی نہیں بولتا نا اردو کے اندر۔ عمر آپ حمزہ سے لکھیں یا عین سے لکھیں ایک ہی انداز میں ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ اسی طرح سے عبارت، عبارت، عبارت کوئی نہیں بولتا، عبارت، عبارت، عین کی اس طرح سے ادائیگی اردو میں نہیں ہوا کرتی۔ عربی فصیح اور بلیغ زبان ہے، اس کے اندر ہر حرف جو ہے اپنا الگ تشخص رکھتا ہے، اپنی الگ ادائیگی رکھتا ہے، اپنی الگ پہچان رکھتا ہے، تو اس کے اندر ہر حرف کی آواز الگ ہے۔ عین زبر ع، عین زیر عی، عین پیش عو، ع عی عو۔ اردو میں اس کی شکل مستعمل ہے، آواز مستعمل نہیں ہے۔ اچھا، اس عین کی ادائیگی کہاں ہو رہی ہوتی ہے؟ اردو میں بھی، یعنی اردو کی کیا بات کی جائے، انسان جب اس ایک تکلیف کی کیفیت میں ہوتا ہے، یعنی الٹی کرنے کی کیفیت میں ہوتا ہے، تو یہ عین کا مخرج استعمال ہو رہا ہوتا ہے، حلق کا درمیانی حصہ استعمال ہو رہا ہوتا ہے، تو اس وقت میں عین کی آواز
نکلنے کی کوئی، لیکن اس وقت کوئی بھی عین کی پریکٹس نہیں کر رہا ہوتا، وہ تو اپنی تکلیف میں ہوتا ہے، لیکن اس دوران کیونکہ مخرج ٹکرا رہا ہوتا ہے تو اس لیے عین کی آواز پیدا ہو رہی ہوتی ہے. تو اس سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے، مخرج ٹکرائے گا تو آواز پیدا ہو جائے گی، چاہے یا نہ چاہے. اگر مخرج کو استعمال کیا جائے گا تو آواز پیدا ہو ہی جائے گی. تو عین جو ہے وہ اردو میں اس کی ساؤنڈ الگ ہے، عربی میں اس کا ساؤنڈ الگ ہے، صرف شکل مشابہ ہونے کی وجہ سے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ان دونوں کی آواز ایک ہے. اسی طرح سے ہا کی ادائیگی کے اندر ایک ٹھنڈی سانس کا عنصر ہے. جب آپ اس کی پریکٹس کرتے ہوئے ٹھنڈی سانس کے ساتھ اس کی پریکٹس کریں گے، ہا، اس کو ایک کلپ کے ذریعے سے اور سمجھتے ہیں کہ عین کی ادائیگی کس جگہ سے ہو رہی ہے. دیکھیں عین کی ادائیگی جو ہے وہ حلق کے درمیانی حصے سے ہوتی ہے. اس میں دیکھیں عین کی ادائیگی کے لیے حلق اتنا تنگ ہوتا ہے کہ تنگ ہوتے ہوتے بند ہو جاتا ہے، اور عین بولتے ہوئے سانس رکنے کی کیفیت ہو جاتی ہے. تو عین کی کیفیت کیا ہے کہ عین کے اندر حلق بند ہونے کی کیفیت ہو جایا کرتی ہے. اسی طرح سے ہا دیکھیں، ہا بھی حلق کے درمیانی حصے سے ہی ادا ہوتا ہے، لیکن جیسے کہ ذکر کیا گیا تھا اس کے اندر سانس جاری رہتی ہے. تو یہاں دیکھیں اس شکل کے اندر ہلکا سا رخندہ خالی ہے، اسپیس ہے تھوڑی سی جس سے سانس گزر جاتی ہے. تو ٹھنڈی سانس کے ساتھ ہا ہی ہو، ہا ہی ہو، ہا ہی ہو. اس کو ٹھنڈی سانس کے ساتھ ہم پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ یہ ہمیں جلدی اس کی جو ہے نتائج برآمد ہوں گے انشاءاللہ. اسی طرح سے یہ دیکھیں عین اور ہا کا جو واضح سے فرق ہے وہ اس چھوٹے کلپ کے اندر انشاءاللہ واضح ہو جائے گا کہ دیکھیں ہا کے اندر رخندہ خالی ہے اور عین کے اندر کیا ہے، حلق اتنا بند ہوتا ہے کہ سانس رک جاتی ہے. ایک میں سانس جاری رہتی ہے اور ایک میں سانس رک جاتی ہے. تو عین اور ہا، حمزہ ہا حلق کے نچلے حصے سے اور عین ہا حلق کے درمیانی حصے سے ادا ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے. امید ہے کہ اب تک آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہوگی. غین خا، غین خا، یہ دیکھیں یہ حروف بھی حروف حلقی ہیں، اور حلق یہ حروف ادنا حلق یعنی حلق کے ابتدائی حصے سے ادا ہوتے ہیں. غین خا، ان حروف کو بھی سمجھتے چلیں. غین جو ہے دیکھیں، غین جہاں سے حلق کے بالکل ابتدا ہوتی ہے، نوالا ہم سٹکتے ہیں، حلق کے اندر ہماری کھائی ہوئی غذا جو اندر اترتی ہے تو وہ بالکل منہ کا دہانہ ہے، یعنی حلق کا ابتدائی حصہ ہے. تو غین وہاں سے ادا ہو رہا ہوتا ہے. غین غین غین، دیکھیں غین کی آواز کب نکل رہی ہوتی ہے؟ جب ہم غرارے کر رہے ہوتے ہیں. تو غرارے کرتے ہوئے کوئی بھی غین کی آواز نکالنے کی پریکٹس نہیں کر رہا ہوتا، لیکن غرارے لیتے ہوئے کیوں آواز کیوں پیدا ہوتی ہے؟ کیونکہ مخرج ٹکرائے گا. یہ بات ہم نے پہلے بھی سمجھی کہ مخرج ٹکرائے گا تو آواز تو پیدا ہو ہی جائے گی. اسی طریقے سے خو کو اگر ہم مثال دیکھیں تو خو کا مخرج پہچانتے ہیں اس طرح سے کہ جو مجھ جیسے میں بھی سوتے ہوئے خراٹے لیتا ہوں، تو سوتے ہوئے جو لوگ خراٹے لیتے ہیں تو ان کی آواز خا کی کیوں آتی ہے؟ تو لام کی آ جائے لا 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 لا، مم 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 نہیں آتی. کیوں؟ کیونکہ مخرج خا کا ٹکرا رہا ہوتا ہے. جب مخرج خا کا ٹکرائے گا تو آواز بھی خا کی ہی پیدا ہوگی. تو خراٹے کے اندر کوئی بھی اس وقت بیٹھ کے خا کی پریکٹس نہیں کر رہا ہوتا، لیکن مخرج ٹکرا رہا ہے تو آواز پیدا ہوگی. اس سے یہ بات بھی ہمیں اور واضح ہو رہی ہے کہ مخرج ٹکرانے سے آواز پیدا ہوتی ہے. اگر ہم چاہیں یا نہ چاہیں آواز تو پھر پیدا ہو ہی جائے گی. تو اگر مخرج کو ہم پختہ کر لیں تو انشاءاللہ صحیح آواز تک بھی پہنچ جائیں گے. تو غین اور خا، غین اور خا یہ حروف حلقی ہیں، یہ ادنا حلق سے یعنی حلق کے ابتدائی حصے سے ادا ہوتے ہیں. اس کو ایک کلپ کے ذریعے سے غین کی ادائیگی دیکھیں غین کی ادائیگی کیسے ہو رہی ہے. حلق کا اوپری ابتدائی حصہ، عین ہا حلق کے درمیانی حصے سے ادا ہو رہے تھے، حمزہ ہا حلق کے نچلے حصے سے ادا ہو رہے تھے. یہ غین خا ہے، غین خا حلق کے اوپری ابتدائی حصے سے ادا ہوتے ہیں، غین اور خا. تو یہ غین کی ادائیگی ہو رہی ہے. غین، غین زبر غا، غین زیر غی، غین پیش غو،
غ غی غو. اسی طرح سے خو کی ادائیگی دیکھیں. خو بھی وہی حلق کا اوپری ابتدائی حصہ ہے. خ خی خو خ خی خو خ خی خو. تو غین اور خا حلق کے اوپری ابتدائی حصے سے ادا ہوتے ہیں. الحمدللہ آج کے اسباق ہم نے مکمل کیے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.